والنجم إذا غوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش کا بہت عظیم مقصد تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن افسوس کہ انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اپنی خواہشات کے سامنے، اپنی تمناؤں کے سامنے، دنیا کی زیب و زینت کے سامنے بہت جلد ڈھیر ہو جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، جبکہ اس کی پیدائش کا، تخلیق کا، زمین پر اس کی بعثت کا بنیادی مقصد اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی عبادت میں مگن رہنا اور ضرورت کے مطابق دنیا سے فائدہ اٹھانا، اور اصل میں اپنے آخرت کے گھر کی تیاری کرنا تھا۔ لیکن انسان نے، بالخصوص آج کل کے انسان نے، صرف دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا، دنیا کو ہی اپنے نفع نقصان کا پیمانہ بنایا کہ میں کامیاب ہوں یا میں ناکام ہوں۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا میرے پاس بڑا عہدہ ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر میرے پاس بڑا منصب نہیں تو میں ناکام ہوں، اگر میرے پاس زیادہ مال ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر میرے پاس زیادہ مال کے، دولت کے ڈھیر انبار نہیں لگے ہوئے تو میں ناکام ہوں، اگر میرا خاندان بڑا ہے، کنبہ قبیلہ بڑا ہے تو میں کامیاب ہوں، اور اگر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اپنے وطن سے دور، علاقے سے دور، گھر سے دور، خاندان سے دور، کنبے قبیلے سے دور ایک تنہا آدمی غریب الدیار ہوں تو میں ناکام ہوں۔ یا خوبصورتی، ظاہری حسن و جمال، قد کاٹ، بندے کا وجود، یہ کامیابی ہے۔ اگر ظاہری اعتبار سے حسن و جمال نہیں ہے تو گویا کہ ناکام ہے، ڈپریشن کا مریض ہے۔ اور ہمارے یہاں تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز پہ فضول خرچی کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ جتنا اس چیز میں احساس کمتری کا شکار ہیں، شاید دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے۔ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ادھیڑ عمر خواتین ہیں یا مرد ہیں، ساری کوشش بس رنگ چٹا کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور اسی بنیاد پہ سارا کاسمیٹکس بک رہا ہے، اسی بنیاد پہ ساری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں بک رہی ہیں، اور پیسے کا ضیاع کیا جا رہا ہے۔
کسی طرح میرا رنگ سفید ہو جائے، کسی طرح میں لوگوں کے سامنے گورا چٹا ہو جاؤں، پتہ نہیں گوری چٹی چمڑی کے ساتھ ہم کتنے مروب ہو گئے ہیں اس بات سے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان نے اپنی کامیابی اور ناکامی کے پیمانے کیا بنا لی ہیں۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خوبصورتی کی مثال دی ہے، بنیادی طور پر تو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن انسانوں نے کچھ پیمانے رکھے ہیں کہ فلاں شخص قبیح المنظر ہے، وہ اچھا دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر بہت قد کاٹ کا بندہ ہے، رنگ اس کا گورا ہے، اس کے نین نقش بہت پتلے اور نوکیلے ہیں، تو وہ کامیاب شخص ہے، اس دنیا کے اندر اس کو سب لوگ پسند کریں گے۔ اور اس کو یہ کبھی خیال نہیں گزرتا کہ اگر وہ بلال حبشی جیسا سیاہ رنگ کا ہے، مونٹے ہونٹ والا ہے اور گنگریالے بال والا ہے اور آزاد بھی نہیں، غلام ہے، غریب الدیار ہے، کسی کے ماتحت ہے، تو وہ شخص آج کا شخص سمجھتا ہے کہ شاید میری اگر مشابہت بلال حبشی کے ساتھ ہو وجود کے اندر، ظاہری منظر کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون العلم الیقین ثم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہرگز نہیں، غور سے سنو، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے، بلا دیا ہے تمہیں مال کی ہوس نے، کثرت مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، بلا دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہ تمہاری غفلت، یہ تمہاری ہوس مال، یہ دنیا کے مال و متاع کے لیے تمہاری دوڑ دھوپ کب تک جاری رہے گی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی جا کے زیارت کرو گے، قبروں میں پہنچ جاؤ گے، جب کالی کوٹری کے اندر رات گزارنی پڑے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی اور اعمال صالحہ اور آخرت کی تیاری کی حقیقت کیا تھی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یقیناً تم ان قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان لو گے۔ اگر تمہیں یقینی طور پر علم ہوتا، اگر تم یقینی طور پر جان لو، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یہ جنت جہنم، یہ آخرت کا عذاب، یہ سختیاں، یہ پکڑیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر جو رب کی نعمتیں استعمال کر کے، مال استعمال کر کے، لباس استعمال کر کے، صحت استعمال کر کے، زندگی استعمال کر کے، ہر طرح کے گھر بار، دولت، منصب، عہدے، یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے تم نے اپنے رب کے لیے کیا کمائی کی ہے؟ اپنے رب کے لیے تم نے کیا اعمال صالحہ پیش کیے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا دوڑ دھوپ کی ہے؟ الہاکم التکاثر، مالوں کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی ساری محنت تگو دو صرف دنیا کو بنانے کے اندر لگ گئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم عظیم لوگ ہیں، ہمیں تاریخ میں یاد رکھا جائے گا،
کہ ہم نے اتنا مال کمایا تھا، ہم نے اتنی بڑی ایمپائر بنائی تھی مال کی۔ مال کی مذمت نہیں ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ مال کو اللہ نے فضل اللہ قرار دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور کہا جمعہ کی نماز کے لیے آؤ، اپنے کاروبار بند کر دو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ مال کی مذمت نہیں ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے جمعہ کی تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی رزق مال اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ کا فضل اس کے لیے ہے جو اللہ کے باقی حقوق ادا کر کے پھر جا کے رزق تلاش کرتا ہے۔ مال اللہ کا فضل اور نعمت اس کے حق میں ہے، چاہے زیادہ ہو جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف کا بھی تو مال تھا نا، عثمان ابن عفان کا بھی تو مال تھا نا، زبیر ابن عوام کا بھی تو مال تھا نا، وہ بھی مالدار اور تونگر اور بڑے توانا لوگ تھے مالی اعتبار سے، لیکن ان کا مال ان کے حق کے اندر دنیا داری نہیں بنا، غفلت کا سبب نہیں بنا۔ ہمارا مال ہمارے لیے صرف اور صرف نماز سے غفلت، زکوٰۃ سے غفلت، صدقات سے غفلت، اپنے رشتہ داروں کو ملنے ملانے، ان کا حال احوال پوچھنے، کسی کی کمی خوشی کو دیکھنے اور اس میں شریک ہونے سے غافل کر رہا ہے، جمعہ جیسے عبادت سے ہمیں غافل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، مالوں کی کثرت نے، ہوس نے، لالچ نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اور اتنے غافل رہو گے، ہاں جب قبریں دیکھو گے، قبروں میں جاؤ گے، قبر میں پڑو گے، پھر تمہارے سارے شک دور ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح کا زہد دے کر گئے ہیں، کس طرح کا زہد دے کر گئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر ایک اجنبی مسافر پردیسی کی طرح زندگی گزار، او عابر السبیل، یا ایسے زندگی گزار جیسے تو راہ گزرتا ہوا ایک مسافر ہے۔ راہ گزرتا ہوا مسافر وہاں ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھ جاتا کہ وہ ایک سرائے کے اندر اس نے آرام کیا۔ ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، لمبا سفر ہے، 500 400 1000 کلومیٹر کا، انسان کو حاجت ہوتی ہے، مسلمان بندہ ہے تو اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، اس نے سستانا ہے، آرام کرنا ہے، ڈرائیو کر کے تھک گیا ہے، وہ گاڑی کو سائڈ پہ لگاتا ہے، کسی پٹرول پمپ پہ، کسی CNG پہ، کسی ٹاک شاپ پہ۔ کیا وہیں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے؟ گھر والے پیچھے تلاش کرتے رہتے ہیں، سال ہو گیا ہے بندے نو گیا واپس نہیں آیا، کدھر؟ وہ ٹک شاپ بڑی پسند آ گئی سی، اتھے ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے۔ عابر السبیل، عابر السبیل، راہ گزرتا ہوا ایک مسافر جو کسی درخت کے نیچے کسی سرائے میں آرام کرتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق آرام کرتا ہے، اپنی اگلی منزل کو نہیں بھولتا، اپنی اگلی منزل کو نہیں بھولتا ہے۔ ہمارا تو حساب خرگوش والا ہو گیا ہے، ہم خواب خرگوش کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ اس کو تھوڑی سی نیند آئی، اس نے کہا نیند تو بڑی مزیدار ہے، اور وہ سو گیا، اور پھر جو ہوا کہانی کے اندر آپ کو معلوم۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک غریب الدیار، پردیسی بندہ، پردیسی بندے کی مثال کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص جس طرح بیرون ملک آپ لوگ جاتے ہیں، آپ کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی سجور نہیں وہاں کی لگی ہوئی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، آپ چھپے مارے پھرتے ہیں، کام چلاتے ہیں، لیگل میں یہاں پر ہوں نہیں، اور لیگل ہونے کی کوئی چانس بھی نہیں ہے، جب پکڑا گیا ڈیپورٹ کر دیں گے دیٹ سال۔ یہ ہوتا ہے غریب بندہ، یہ ہوتا ہے پردیسی بندہ۔ یہ پردیسی بندے کی یہ مثال ہے، آپ سارے کاروباری لوگ ہیں، لاہور، گجرانوالا، پشاور کی منڈیوں میں آپ نوشہرہ میں مال لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں 1 دن 2 دن جتنی ضرورت ہے آپ ٹھہرتے ہیں، آپ پردیسی بندے ہیں، آپ نے واپس آنا ہے، آپ کو وہاں پر ایک حد سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر العشاء، جب تو صبح کر لے فلا تنتظر المساء، تو شام کا پچھلے پہر کا انتظار نہ کرنا کہ یہ آئے گا، صبح ہو گئی اللہ کی رحمت ہے، اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ شام ہوگی پچھلا پہر ہوگا تب تک زندہ رہوں گا۔
فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کر لے، پچھلا پہر آ جائے، تو پھر یہ انتظار مت کرنا کہ میں اسی طرح زندہ رہوں گا اور پھر صبح بھی کر جاؤں گا اور صبح میرے لیے اٹھنا ممکن ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ آیا، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے، ایک بندہ آیا، پراگندہ بال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خاندان اس کا بڑا نہیں ہے، کنبہ قبیلہ بڑا نہیں ہے، مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے، پیچھے بڑے خاندان کا اس کے اوپر سٹیمپ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اگر یہ کسی مجلس کے اندر بات کرے تو کوئی اس کی بات سننے کے لیے اپنے آپ کو متوجہ نہیں کرے گا، ویلیو نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے بندے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پراگندہ بال ہیں، بڑا نسب اور مال نہیں ہے، لو اقسم علی اللہ لا برہ، جو نکاح کا پیغام بھیجے کوئی اس کو بیٹی کا رشتہ نہ دے خوشی سے، جو بات کرے کوئی اس کی بات نہ سنے، جو سفارش کرے کوئی اس کی سفارش قبول نہ کرے، دنیا والوں کے ہاں یہ معیار ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے، ایسا بندہ ہے اگر یہ اللہ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ قسم میں اس کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا، اس کی قدر و منزلت وہاں ہے، اس کا مقام وہاں ہے، بندوں کے ہاں نہیں ہے۔ اور ایسا ہوا، ان کا تو فیملی بیک گراؤنڈ اتنا کمزور نہیں تھا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، اور ان کا نام بھی انس تھا، بھتیجے اور چچا دونوں کا نام انس ہے، ان کا نام ہے انس بن نضر، انس بن نضر مالک بن نضر کے بھائی ہیں، سیدنا انس ابن مالک خادم رسول کے چچا ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ ان کی بہن ان کی کسی انصار کی عورت سے جس طرح لڑائی ہو جاتی ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، تو آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو کوئی چوٹ لگی تو اگلی خاتون کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب دانت کا اسلام میں قصاص یہ ہے کہ دانت اگر کوئی لڑائی میں توڑے گا تو دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوا، سیدنا انس ابن نضر وہاں موجود تھے، آ کے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السن بالسن، ربیہ نے، تیری بہن نے دانت توڑا ہے، میری عدالت میں فیصلہ آئے گا، دانت کے بدلے میں پتھر مار کے دانت توڑا جائے گا اس کا۔ انس ابن نضر پتہ نہیں کس رنگ میں تھے، انہوں نے قسم اٹھا کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، آپ نے فرمایا انس کیا بات کر رہا ہے، کتاب اللہ قصاص، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، السن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا، قسم اٹھا رہے ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم اٹھاتا ہوں میری بہن کا دانت نہیں توڑا گا۔ حیران ہوئے صحابہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ بہن کی محبت میں اس طرح کہہ رہا ہے، مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم قصاص لیں گے۔ آخر وقت کے اندر آ کے انہوں نے معاف کر دیا، جن کی عورت کا دانت ٹوٹا تھا انہوں نے معاف کر دیا، اور انہوں نے قصاص کی بجائے دیت لینے پر رضامند ہو گئے، دانت نہیں ٹوٹا ربیہ کا۔ سیدنا انس ابن نضر کی جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر یہ اللہ پر قسم بھی ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ یہ انس ابن نضر کون ہیں؟ غزوہ احد کے شہداء میں سے بڑی قربانی دینے والوں میں سے ایک ہے انس ابن نضر۔ جب ان کے جسم کو صحیح بخاری کتاب المغازی باب و غزوہ احد کے اندر حدیث ہے، یہ انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ پہ قسم بھی ڈال دے، بغیر جانے بوجھے اللہ پہ کوئی قسم ڈال دے کہ ایسا ہوگا، اللہ کر کے چھوڑے گا، وہ قسم ڈال دے اللہ ایسا ہوگا، وہ کر کے چھوڑے گا اللہ، اور کہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو اللہ نہیں ہونے دے گا۔ غزوہ احد کے اندر
انس ابن نضر کو دیکھا تلوار پکڑی ہوئی ہیں، جب بھگدڑ مچ گئی، معاملات خراب ہو گئے، ہاتھ سے نکل گئی جنگ غزوہ، انس ابن نضر کو دیکھا کافروں کی صفوں کے اندر ٹوٹے جا رہے ہیں، برق رفتاری کی طرح دوڑے جا رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ آگے موت ہے۔ انہوں نے کہا تم موت کی بات کرتے ہو، میں کہاں دوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے جیسے ان کو پر لگے ہوں، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو احد پہاڑ کی اوٹ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح جنت۔ اور جب انس ابن نضر شہید ہوئے، ان کے جسم کے اوپر 100 سے زیادہ تلواروں کے، برچھیوں کے، تیروں کے نشان تھے، جسم کا کوئی حصہ زخم سے باقی نہیں بچا تھا۔ کیا کمایا ہے انہوں نے؟ میں ایک اور بندے کی مثال آپ کو دیتا ہوں، الہاکم التکاثر، دنیا دنیا دنیا، مال دولت کمائی، مہنگائی مار گئی، پریشان ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے جا رہے، ایک صحابی، ایک شخص بیٹھا ہوا، ایک صحابی ہے، وہ کھجوریں کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، کسی شخص کے دل میں کھٹکا پیدا نہیں ہوا کہ جنت کیسی ہوگی۔ جنت ایسی ہے، ایسی ہے، اور جلدی کر کے آؤ، بھاگ کے آؤ، دوڑ کے آؤ اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر ہے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لڑوں، میں مارا جاؤں تو میں بھی وہ جنت پالوں گا۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہے، جن کو اتنی بڑی جنت ملے گی تو ان میں سے ہے۔ صحابی نے سنا کھجوریں کھا رہے تھے، وہیں کھجوریں پھینک دی، وہیں کھجوریں پھینک دی، لڑے۔ کسی نے کہا بھائی کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں تو کھا لیتے، کھجوریں تو کھا لیتے، ذرا اپنے من میں اور آپ جھانکیں، کیا ایسا تصور ہے، ایسا یقین ہے جنت کے بارے میں ہمیں؟ کیا اتنا دنیا سے ہم کٹنے کے لیے تیار ہیں جتنی آخرت کی تیاری بے ضرورت ہو؟ کہا کھجوریں تو کھا لیتے، ہاتھ کے اندر پکڑ کے کھا لیتے، کہاں بھاگے جا رہی تھی؟ اس نے کہا اگر میں جی کے آ گیا، زندہ ہو کے آ گیا، غازی ہو کے آ گیا، ساری زندگی بچی ہے کھجوریں کھانے کے لیے، اور اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا پھر مجھے دنیا کی حقیر کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کھجوریں کھاتا رہ جاؤں اور جنت مجھ سے آگے چلا جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ کھجوریں پھینک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، ہاں ساری کائنات کے امام ہیں، تاجدار ہیں ساری کائنات کے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ طلب کرتے احد پہاڑ سونے کا، اللہ بنا دیتے آپ کے لیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، بلکہ دل میں خواہش پیدا کرتے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، بات بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عرب کو زرخیز زمین، باغات، بیچ میں سے اللہ تعالیٰ پانی کی نہریں جاری کر دیتا۔ اور کفار نے ایسے مطالبے بھی کیے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کے پاس باغات ہوں، کھجوروں کے، بیچ میں سے میٹھے پانی کے نہریں بہتی ہوں، آپ لے کر آئیں، آپ کے لیے پہاڑ سونے کا بن جائے، آپ کا گھر سونے کا ہو۔ آپ کی تو عیش و عشرت ہی بہت سادہ ہے، فقر و فاقہ اور زہد کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم 2 چاند دیکھتے تھے۔ کتنے چاند؟ 3 چاند۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ہم 3 چاند دیکھتے تھے، 3 چاند مسلسل، 1 مہینے کا چاند، اس سے اگلا چاند، پھر اس سے اگلا چاند، 3 چاند دیکھ لیتے تھے۔ اور ہمارے گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھر تھے، 9 یا 11 گھر تھے، 9 تو ایک وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں بیویاں رہی ہیں۔ 3 چاند دیکھ لیتے تھے، کائنات کے امام ہیں، کم از کم 9 گھر تھے، 9 چولہے تھے، 3 چاند دیکھ لیتے تھے۔ کبھی 9 گھروں کے اندر 3 مہینے تک، 3 چاند دیکھنے تک گھر کے اندر کھانا اور روٹی اور سالن بنانے کے لیے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ 3 چاند دیکھتے۔ عبداللہ ابن زبیر بانجے سیدہ عائشہ سے سوال کرتے ہیں، ماں جی، خالہ جی، فما یحییکم اذن، پھر تمہیں کون سی چیز زندہ رکھتی تھی جب 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر زندہ کیسے رہتے تھے؟
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ایک پانی ہوتا تھا اور کبھی مل جاتی کھانے کے لیے تو ایک کھجور کھا لیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے گھر میں تشریف لاتے، روشنی ہو چکی ہوتی، یہ آپ کا روز کا معمول تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے گھر میں آج کچھ کھانے کے لیے گھر میں موجود ہے؟ اگر کھانے کے لیے کبھی کچھ ہوتا تو کھجور پیش کر دی جاتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ گھر والے کہتے کہ یا رسول اللہ آج تو آپ کے کھانے کے لیے کھجور بھی میسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کر کے کہتے اذن انی لصائم، کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، چلو آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج روزہ رکھ لیتا ہوں، آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو روزے کی افطاری کے وقت کیا ہوگا؟ پانی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اپنی ازواج سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ جب گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالا خانے کے اندر لیٹے ہوئے دیکھا، عمر ابن خطاب جیسا قوی جوان، جری جوان، دلیر آدمی، جلال والا بندہ جو کبھی کمزور نہیں پڑے، دو موقع پر زندگی کے اندر کمزور پڑے ہیں، جذباتی ہوئے ہیں۔ ایک جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر آئی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حواس قابو میں نہیں رہے، آج اس نے یہ بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے میں گردن اتار دوں گا۔ اور دوسرا موقع میرے علم کے مطابق یہ ہے، گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور بستر بھی کیا، میٹرس کا نہیں، نرم گرم نہیں، تکیے لگے ہوئے بہترین نہیں، بلکہ زمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے، کھجور کی چٹائی اس پہ لیٹے ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پہ قمیص نہیں تھی، اوپر کی چادر نہیں تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کھجور کی چٹائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پہ، آپ کی پشت مبارک پہ لاسیں اور نشان ڈال دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ منظر، اور جس تکیے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے ہیں، وہ تکیہ کس کا؟ روئی کا نہیں ہے، کپڑے اور ٹاکیوں کا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کپڑا ہے، اور اس کے اندر کھجور کی چھال کو بھر کے، برونا بھر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لیے ہوئے بیٹھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے، کمزور پڑ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھا تو دل بھر آیا، یا رسول اللہ آپ ساری کائنات کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی یہ عیش و عشرت ہے، اور جب کہ کیسر و کسریٰ اور روم اور فارس کے بادشاہ سونے اور چاندی کے تختوں اور کرسیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے لیے مال میں وسعت فرما دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر ہم اس دنیا کے لیے تھوڑے ہیں، ہم تو آخرت کی تیاری کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زرہ جو نیچے پہن کے لڑتے ہیں کہ تلوار اور تیر نہ لگے، وہ ایک یہودی کے پاس 4 یا 5 وسق جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عیش و عشرت تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، بھائی مال اتنا تھا، آپ مال جمع کرتے تو مال کے مقابلے میں آپ کے جیسا کوئی مالدار نہ ہوتا، آپ کے پاس مال فے آتا تھا، مال غنیمت میں سے خمس آتا تھا، لوگ تحفے تحائف دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر کے اندر ایک احد پہاڑ بھی سونے کا موجود ہو اور 3 راتیں گزر جائیں اور ایک ڈلی بھی سونے کی میرے گھر کے اندر باقی رہ جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، الہاکم التکاثر آج کا سبق ہے، مال بھی کمائیں، مال نعمت ہے، فضل ہے، لیکن تب جب اللہ کے حقوق بھی ساتھ، اللہ کے حقوق کا خیال ہے، آخرت کی تیاری ہے، فقراء مساکین کا خیال ہے، رشتہ داروں کا خیال ہے، حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور حلال میں اس کو لگا رہے ہیں، تو پھر مال اللہ تعالیٰ کا فضل اور نعمت ہے۔
لیکن اگر اللہ کے حقوق نہیں ہیں، نماز کی پاسداری نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے، صرف دنیا بنانے میں لگے ہیں، تو پھر الہاکم التکاثر، تمہیں مالوں کی کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا ہے۔ جب قبروں کو دیکھ لو گے اور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، پھر تمہارے سارے شک دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے زہد اختیار کرنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى